بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ ہے اور آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر بیان کریں گے وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور جب وہ کسی جاہل سے گفتگو کرتے ہیں تو اس سے جھگڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ ترجمہ، اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ تفسیر، وعباد الرحمن، اور رحمان کے وہ بندے کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں یہاں سے کامل مومنین کے تقریباً 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے پہلے 2 یہ ہیں وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، نمبر 2 جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت میں بیان ہوا کہ کامل ایمان والوں کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ شان کے ساتھ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، متکبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکھٹاتے، پاؤں زور سے مارتے اور اتراتے ہوئے نہیں چلتے کہ یہ متکبرین کی شان ہے اور شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ سکون اور وقار کے ساتھ چلنے کی ترغیب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن کو آہستہ، سکون و اطمینان اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیز چلنا ایمان والوں کی ہیبت ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیز چلنا چہرے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں۔ یہاں یہ بیان ہوا کہ کامل ایمان والے دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں اور کوئی ناگوار کلمہ یا بیہودہ یا ادب و تہذیب کے خلاف بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ معنی یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، یا اس کے یہ معنی ہے کہ ایسی بات کہتے ہیں جو درست ہو اور اس میں ایذا اور گناہ سے سالم رہیں۔ جاہلانہ گفتگو کرنے والے سے سلوک۔ اس آیت سے معلوم ہوا جب کسی معاملے میں کوئی جاہل جھگڑا کرنا شروع کرے تو اس سے اعراض کرنے کی کوشش ہی کرنی چاہیے، اور اس کی جاہلانہ گفتگو کے جواب میں اگر کوئی بات کریں تو وہ ایسی ہو جس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو اور وہ اس جاہل کے لیے اذیت کا باعث بھی نہ ہو۔ چنانچہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا بھلا کہا، تو جسے برا بھلا کہا گیا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، تم پر سلام ہو۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو اے برا بھلا کہے گئے شخص تمہاری طرف سے دفاع کرتا ہے۔ جب یہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے نہیں بلکہ تم ایسے ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو، اور جب تم اس سے کہتے ہو تم پر سلام ہو تو فرشتہ کہتا ہے نہیں بلکہ تمہارے لیے سلامتی ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ یہ تھی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر جس میں بیان کیا گیا کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چال سے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے گفتگو کرتا ہے اور ان کی کوئی بات ان کو بری لگتی ہے تو اس سے جھگڑنے کے بجائے اس سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اور جواب میں کہتے ہیں بس سلام۔ اب یہاں ہم ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں جس کا موضوع ہے پانی پینے کے آداب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں کوئی چیز نہ پیو بلکہ 2 3 مرتبہ میں پیو، اور جب پیو بسم اللہ کہہ لو اور جب منہ سے ہٹاؤ تو الحمدللہ کہو۔
یہ تھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس میں پانی پینے کے آداب ہمیں بتائے گئے۔ اب یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔